یقین مانے زندگی سنور جاتی ہے۔ کربلا کے معاملات وہ ایک الگ ہیں۔ آپ نے بہت بڑی قربانی دی، سارا گھرانہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ سیدنا امام علی مقام نے، لیکن ان کے فرمان دیکھے جائیں بہت کمال کے فرمان ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کبھی بیوقوف سے دوستی مت کرنا، کبھی بیوقوف سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں کوشش کرے گا سیدھا راستہ بتانے کی، وہ کوشش کرے گا تمہیں صحیح راستہ بتانے کی، وہ کوشش کرے گا آپ کو سیدھی سمت لے کے جانے کی، لیکن وہ غلطی کر بیٹھے گا، آپ کو گمراہ کر دے گا۔ کوشش وہ ضرور کرے گا لیکن کام وہ آ نہیں سکے گا، کیونکہ تھا جو بیوقوف۔ امام حسین فرماتے ہیں کبھی بیوقوف سے دوستی مت کرنا، اور کبھی بخیل سے دوستی مت کرنا۔ بخیل سے، یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں، ان سے دوستی کبھی مت کرنا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ ایک لقمے کی خاطر تمہیں بیچ دیں گے، یہ آگے ایک لقمے کی خاطر ہی تمہیں بیچ سکتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں ذرا دوستی کرنا تو خیال سے کرنا، اور بلکہ حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ جس بندے نے میری رضا کی خاطر کسی سے محبت کی، میری رضا کے لیے، اور کاش کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے ہم کسی سے محبت کریں تو رب کی رضا کے لیے، اگر کسی سے نفرت کریں تو وہ بھی رب کے لیے۔ یہ ہے دین کا وہ راستہ جو ہمیں دین نے بتایا۔ تو رب نے فرمایا کہ جو بندہ میری رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، میری وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے بروز محشر میں اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ میری وجہ سے کسی سے محبت کرے، میری رضا کے لیے کرے، ایسے ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے۔ دوستی کرنا منع نہیں ہے، اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے دوستی کرو، پر دوستی وہ ہو جو رب کی رضا کے لیے، محبت وہ ہو جو رب کی رضا کے لیے۔ اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو رب نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس رب العالمین نے ہمیں کمال بہت نعمتیں دی ہیں، اس کی ہر ایک نعمت بڑی کمال ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور ایک نعمت ہمارے پاس ایسی بھی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، باقیوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے سر کے جو بال ہیں نا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں، کسی کو کوئی اس کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت مولا علی کو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عالم ہیں، آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ مطلب کہ ساکھیا مولا علی کہ تساں دسو میرے سر تے کتنے بال ہیں؟ حضرت علی بڑا کمال دا جملہ آکھیا، حضرت علی فرمایا کہ میں دس بھی دیواں کہ تیرے سر تے اتنے بال ہیں، تو کی میں مانے سے کہ واقعی اتنے ہیں، تر کی میں پتہ لگ سکتا کہ واقعی اتنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سر کے بال اتنے ہیں، ہر بندے کے سر پہ کتنے بال ہیں، کتنے ہیں، کیا تعداد ہے ان کی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، جس کے پاس سب سے زیادہ ریوڑ ہوتا تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی کلب۔ عرب کے اندر سب سے زیادہ ان کے پاس بکری ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، جس رات ہم آج بیٹھے ہیں، یہ رات کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس رات میرا بندہ جب آ کر مجھ سے مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین میری مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بلائیں دور فرما، یا رب العالمین
اپنے محبوب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے یا رب العالمین مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، میری عمر میں برکت عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں رزق عطا فرما۔ رب العالمین فرماتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کو رزق بھی دیتا ہوں، لمبی برکت والی عمر بھی دیتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر رب العالمین نے فرمایا کہ اس رات جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو میں اپنے محبوب کی امت میں سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کے سر پہ اتنے بال ہیں تو اسے پتہ نہیں ہے کتنے ہیں، لیکن قبیلہ بنو کلب کے پاس بہت زیادہ ریور ہوتا تھا بکریوں کا، اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ رب العالمین اس طرح اپنے محبوب کی امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان، اتنی برکت والی رات ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہی ایک ہی رات ہے، بس ہم نے یہ سارے عمال کریں گے اس رات، اس کے بعد بس پھر ہم کھلیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی مرضی کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب وعدہ کیا جائے نا تو پھر وعدہ پختہ کیا جائے۔ جب وعدہ کیا جائے نا تو پہلی بات ہے کہ جب رب سے وعدہ کرنا ہے تو پھر وہ وعدہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ جب رب سے وعدہ کیا جائے تو یہ یاد رکھیں، اور رب کے ساتھ جب وعدہ کیا جائے وہ تو رب ہے، وہ تو وعدہ نبھاتا ہے، وہ تو وعدہ نبھاتا ہے، اور وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتا، اور رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس رات ہم آئیں، ہم نے اس رات کو لوگوں کو کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے جی غلطیاں ہو گئی ہمارے سے، آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، ہماری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی تو معاف کر دیں۔ اس رات ہم نے معافی مانگ لی، صبح ہی ہوگی تو دوبارہ یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، دوبارہ پھر یہ معاملہ سارے شروع ہو جائیں گے، پھر غلطیاں کوتاہیاں ہوتی جائیں گی۔ آنے والی 15 کی رات کو پھر معافی مانگ لیں گے، پھر آگے کام شروع ہو جائے گا، پھر معافی مانگ لیں گے۔ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے، سب سے بڑا بدبخت حضور کا فرمان ہے، وہ انسان ہے جو توبہ کی نیت سے گناہ کرے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ دل میں یہ سوچے کہ چلو یار خیر ہے کر لیتا ہوں، توبہ کروں گا، رب سے معافی مانگ لوں گا، خیر ہے ہو گیا تو توبہ کر لی اس نے، پھر کہتا ہے خیر ہے ہو گیا تو پھر مانگ لوں گا رب سے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ بس توبہ کر لوں گا تو پھر رب سے معافی مانگ لوں گا، پھر رب سے معافی مانگ لوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طریقے گناہ نہ کیے جائیں، اس طریقے گناہ نہ کیے جائیں، جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اس رات ہم آئے گے رب کی بارگاہ میں، تو اس رب کی بارگاہ میں ہم آ گئے تو یقین مانگے رب سے مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور پھر رب العالمین دیتا ہے تو پھر مزہ ہی آتا ہے، پھر کبھی شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑتی۔ کسی اور کے در سے اگر مانگنا پڑ جائے تو یہ شرمندگی ہے، یہ پریشانی ہے، پھر کبھی وہ زندگی میں تانا بھی دے سکتا ہے کہ تم نے فلاں چیز میرے سے مانگی تھی، وہ پھر کبھی واپس بھی مانگ سکتا ہے، واپسی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ رب کی بارگاہ ہے جہاں سے مانگتے ہوئے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور جہاں سے پھر ایک بار ملتا ہے پھر کبھی واپس نہیں دینا پڑتا، اور پھر جہاں سے ایک بار مل جائے تو پھر کسی اور در پہ نہیں جانا پڑتا، یہ یاد رکھیں۔ تو اس رات ہم اپنے رب سے کیوں نہ مانگیں، اس کی بارگاہ میں آ گئے، اس کے بڑے خزانے ہیں، اس مالک کے پاس بڑے خزانے ہیں، تو رب العالمین اگر ہم کو دیا اتنا کچھ تو اس کا شکر ادا کریں۔ یا رب العالمین تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا، یہ تیرا شکر ہے۔ ہم پہلے ہی سال میں تھے، ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم دیکھ لیں کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے اتنا کچھ ہے، اگر پیچھے 5-10 سال پیچھے چلے جائیں ہمارے پاس کیا تھا، اگر پھر اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں ہمارے باپ دادا نے کیسی زندگی گزاری ہے، ان کے پاس کیا تھا، اور آج اتنا وقت آتا گیا ہے تو ہمارے پاس اب بھی رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی، تو پھر مان لیا جائے کہ رب کے خزانے تو اتنے بڑے ہیں، وہ تو دے رہا ہے، وہ تو اب بھی دے رہا ہے۔ اور کتنے ہزاروں سال گزر گئے جو اس وقت لوگ عالم برزخ میں ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ان کو اس دنیا سے گئے قبروں کے اندر ہیں، انہوں نے بھی زندگی گزاری تھی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا
علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر دیکھ لیں